ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، ایک طرف جو سیریز کینسل ہوئی ہے اس پر اصلی ویڈیوز ایک چیز آئی کہ کیا اس کے پیچھے محرکات تھے، کیا صورتحال ہوئی، لیکن اب بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے چونکہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو کال کی ہے اور ان کو بتایا ہے، کیونکہ اب صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے پاکستان کو صرف یہ بتایا گیا کہ ان کے کھلاڑیوں کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی حملہ ہو سکتا ہے بس پر یا کسی اور چیز پر۔ اس کے علاوہ قطعاً کوئی ڈیٹیلز نہیں کی گئی، اور انٹیلیجنس لیول پر اگر اس طرح کی معلومات دے کر یا اس طرح کی بات کر کے آپ کوئی بھی ٹور کینسل کرتے ہیں تو دوسرے ملک کا ریاکشن آتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ آئی ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے کسی بھی صورت پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی۔ نیوزی لینڈ نے کوئی چیز نہیں بتائی، ڈیٹیلز نہیں دی، کیا حملہ تھا، کیا صورتحال تھی، قطعاً کچھ بھی انفارم پاکستان کو نہیں کیا، اور صرف اتنا کہا کہ معاملات خراب ہے، سیکیورٹی خدشات ہے، لہٰذا ہم ٹور کینسل کریں۔ عمران خان نے چونکہ پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ کو کال کی، اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے تاجکستان سے رمیز راجہ کو پیغام یہ دیا ہے کہ نیوزی لینڈ کو آپ ICC کے اندر جا کر کیس کریں، ان کو لے کر جائیں۔ انہوں نے ہمارے انٹیلیجنس اداروں، ہماری سیکیورٹی، ہمارے ملک کی پوری شان داؤ پر لگائی ہے، اس لیے اب نیوزی لینڈ کے خلاف ہم آخری حد تک جائیں گے، کیونکہ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انگلینڈ کا ٹور بھی کینسل کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ میدان میں اتر چکی ہیں۔ اصل میں جب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو کہا کہ خدشات ہیں، معاملات یہ وہ، تو اس وقت پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے، ISI نے، ان لوگوں نے جا کر تمام کے تمام انتظامات دکھائے کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اٹھ کر کہہ دوں کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اس کے بعد آپ پورے کا پورا ملک جام کر دیں۔ اصل میں جو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت چائنا کوشش یہ کر رہا تھا کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا میچ کروایا جائے گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر، سری لنکا کی ٹیم کا میچ کروایا جائے اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا میچ کروایا جائے۔ یعنی یہ اب اصل میں اگلا پلان یہ بن رہا تھا کہ گوادر کو فعال کیا جائے، گوادر فعال ہوتا ہے تو سی پیک فعال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو معاملہ آ رہا تھا وہ تھا کہ کرکٹ کو اگلے لیول پر لے کر جانا، لیکن نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل جو سازش ہے وہ اس کا حصہ بنائی۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ اگر نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں، اس نے دوپٹہ لیا ہے، وہ مسلمانوں سے گلے ملے ہیں، تو یاد رکھیے گا جہاں پر بھی پاکستان یا کسی کی بات آتی ہے تو سارے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ جب عمران خان نے انفارم یہ کیا کہ دیکھو ہمارے ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز نے ہر طرح کی سیکیورٹی دی ہے، آپ کی کھلاڑیوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ انڈیا کے اندر 54 حملے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ نے کبھی ٹور کینسل نہیں کیا۔ IPL کے دوران حملے ہوتے رہے، انہوں نے کبھی ٹور کینسل نہیں کیا۔ یہاں پر آپ ایک انویریفائڈ فیک نیوز، فیک الرٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم پورے کا پورا ٹور کینسل کریں، اور اب انگلینڈ بھی ٹور کینسل کرے گا اور پاکستان میں کوئی بھی ٹیم نہیں آئے گی۔ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے۔ حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ انٹیلیجنس ادارے شدید برہم ہیں کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر سوال اٹھائے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جاتی ہے اور ہم جا کر ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑیوں کی جان کو خطرہ ہے، وہ پوچھیں گے کہاں سے خطرہ ہے، کیسے ہے، کیا رپورٹس ہے آپ کے پاس، انٹیلیجنس ادارے رپورٹ شیئر کرتے ہیں، ہم وہاں سے ٹور کینسل کر کے آ جائے تو باقی کیا رہتا ہے۔ دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل سطح کے اوپر آپ کے خلاف پورا کھیل تیار ہو چکا ہے۔ یہ امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے آپ کو دی گئی ہے پہلے کیس۔ اب یہ سیریز آف ایونٹس آئیں گے، انہوں نے پاکستان کو ہر طرح سے سبق سکھانا ہے، اور اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، آپ کو ICC کے اندر بھی کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ وہ آسٹریلیا، انڈیا اور انگلینڈ کے اندر ہے، اور اس وقت دنیا بھر کے جتنے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ پاکستان کے خلاف۔ دیکھیے آسٹریلیا کو شکست ہوئی ہے، انگلینڈ کو شکست ہوئی ہے، وہاں پر ان سے پوچھا جا رہا ہے، جب ان ممالک کے اندر احتساب شروع ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کیا صورتحال ہے، ان کے آرمی چیف کو بلا لیا گیا۔ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر اور دنیا بھر کے اندر آرمی چیف جتنے ہیں جو خاص طور پر نیٹو کے اتحادی تھے،
ان کو بلایا گیا ہے کہ آپ آ کر حساب دیں۔ اب چونکہ حساب دینے کی باری آئی ہے تو ایک نیا کھیل شروع کر دیا گیا ہے کہ جی وہاں پر ڈائیورٹ کرنے سچویشن۔ دیکھیں پوری دنیا کے کرکٹ نہیں، ہر جگہ جہاں پر سپورٹس کا کوئی بھی عمل دخل ہے لوگ دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ خبر جا رہی ہے اور سارے کا سارا الزام لگ رہا ہے پاکستان پر۔ دیکھیں یہ بالکل ایک فیک کھیل تھا جس میں نیوزی لینڈ پوری طرح شامل ہے، اور یہ یہاں پر نہیں رکے گا، آپ کو دنیا کے ہر میدان میں تنہا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں کہ دنیا کے وہ کیا الزام لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ISI کی یہاں پر جیت ہوئی ہے۔ انہوں نے یہاں سے آپ کے خلاف کھیل شروع کیا ہے۔ آپ انڈین میڈیا کو دیکھ لیں اس وقت کیا چلا ہے وہاں پر، وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی دیکھا دیکھی اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا تھا کہ افغانستان میں آ چکا ہے امن، پاکستان کے اندر انویسٹرز آئیں، چائنا کوشش یہ کر رہا تھا، رشیا کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کا اثر بہت زیادہ برا، اور پاکستان کے کرکٹ پر خالی اثر نہیں پڑنے والا، آپ کے ملک کی اکانومی پر پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ملک کے اندر صورتحال ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو انویسٹر ہوتا ہے وہ بانڈ جس نے خریدے ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جو ہم نے بیچ کر ان سے قرضہ لیا تھا، وہ سب سے پہلے وہ بانڈ بیچ دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جتنے انویسٹرز ہیں وہ بوریاں بستر اٹھاتے ہیں، کیونکہ انویسٹر ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، کہیں کوئی حملہ ہو جائے اس کو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ ہو جائے گا وہ جگہ۔ جب پاکستان نے پوری طرح افغانستان کے معاملے کے بعد ایک پٹاخہ نہیں پھوٹا، یہاں پر کوئی ایسی صورتحال نہیں آئی جو خانہ جنگی کی تھی، CIA کی رپورٹس تھی، MI6 کی تھی، وہ ساری کی ساری کور ہو گئی ہے۔ تو بتائیں اس کے بعد کیا صورتحال ایسی باقی رہ جاتی ہے کہ آپ انٹیلیجنس، دنیا کے انٹیلیجنس اداروں کی اوقات تو یہ ہے، حتیٰ کہ یہ تو ایک انویریفائڈ ایک انٹیلیجنس الرٹ تھا، ان کے انٹیلیجنس اداروں کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا 3 سال میں طالبان فتح کریں گے، پھر 1.5 سال، پھر 1 سال، پھر اس کے بعد لاسٹ تھا 3 مہینے، اس کے باوجود 11 دنوں میں فتح کیا۔ کہاں کا گئی عراق کی رپورٹس؟ یہ نیوزی لینڈ کو جو رپورٹس ملی ہیں وہ کن کی مدد سے ملی ہیں؟ یہاں پر بیٹھا ہوا امریکہ اور بھارت، جو انہوں نے یہاں پر کہا، اصل میں یہ پورا ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا تھا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں گے عمران خان اس پر بھرپور ایکشن لیں گے، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، عمران خان کی حکومت کے لیے اگلے 2 سال بڑے ٹف کرنے جا رہے ہیں۔ اگر عمران خان آخری دم تک لڑائی لڑتے ہیں جس طرح انہوں نے ایان بوتھم کے خلاف لڑائی لڑی تھی، تو یقین کیجئے پاکستان کے لیے ایک خوشائند دور شروع ہوگا، اور ہم نے تاریخ میں ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ لیکن اس وقت سارے دشمن آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، چائنا کے لیے بھی وہ پینک ماحول کریٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ کی اکانومی خراب ہوگی، آپ کی مارکیٹ کے اندر جو سیلنگ ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ملک کے اندر جو پینک کریٹ ہوتا ہے کہ دیکھیے اتنی بڑی ٹیم آ گئی ہے اور آنے کے بعد اگر چلی گئی ہے تو یہاں سے سوچ لیں پھر آپ کے ملک کے سیکیورٹی اداروں پر سوال اٹھتا ہے۔ لیکن یہ پہلا وہ کھیل تھا جس کو فیک طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے، انٹیلیجنس ادارے برہم ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کو کہا ہے کہ ہمیں آخری حد تک جانا ہے، کیونکہ اگر آج ہم اٹھے نہ تو یاد رکھیے گا پھر کوئی ٹیم آپ کے ملک میں نہیں آئے گی۔ اور گوادر کا جو اصل میں پلان ہے، اس پلان کو پوری طرح پوسٹ پون کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ کرکٹ پاکستان میں ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امپریشن یہ دیا جائے پاکستان کی حالات خراب ہے اور افغانستان کے ساتھ اس کا لنک ہے، اور افغانستان کے اندر بھی ایک ماحول کریٹ کیا جائے گا۔ آنے والے وقت میں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ عمران خان کا دورہ بڑا خراب کیا ان لوگوں نے، پورے کا پورا ماحول خراب کیا، اور اس کے بعد اب جو صورتحال پیش آئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔